اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ سب بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی نیوز ہے؟ ان کی طبیعت کو لے کر کافی دن سے خبر تھی کہ انہیں بخار تھا. جی مجھے کل جب میں ان کے جب دھرنے کے ہوا ہے تو ان کے بیٹے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہم ان کو لینا چاہتے پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ 2 دن سے ان کو بخار ہے اور وہ لاہور پہنچ گئے ہیں. وہیں سے وہ جو ظاہر بات ہے دھرنے کے دوران وہ کافی تھکن سی ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ یہاں تشریف لے آئے تھے. لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے. اور اتنے بڑے عالم, خاص طور پہ جو اس حوالے سے تازہ ترین اس دور کے اندر علامہ اقبال کے حوالے سے جتنا ان کا کام تھا, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سے بہت طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس خبر کا. اور یہ سب یہ بھی فرمائے گا, امت مسلمہ کے لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس نقصان کا ازالہ ہوتا ہوا؟ نہیں, مجھے تو کوئی دور دور تک کو نہیں لگتا. ان کے اپنے مقصد فکر میں بھی کوئی نہیں اور باقی لوگوں میں بھی شاید ہی کوئی اس میں ایسا بندہ ہو کہ جو اپنا اس کمی کو پورا کر سکے. اتنا بڑا عالم اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا زندگی کو آگے جسے کہتے ہیں کہ اس طرح جوش کے ساتھ بلوے, جوان آدمی نے معذور ہونے کے ساتھ ساتھ جس جوش, جس بلوے, جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے تھے, حیران کن بات, حیران کن. ٹھیک ہے. اور یہ سب یہ بھی بتائے گا, آپ کی تو کافی بار ملاقات بھی ہوتی رہی ہے, کانٹیکٹ بھی رہا ہے ان سے, تو آپ کو پچھلے چند دنوں میں کوئی اس حوالے سے کوئی خبر ملی ہو ان کی طبیعت کے حوالے سے, کیونکہ دھرنے پہ بھی موجود تھے اور طبیعت ناساز تھی؟ میں نے عرض کیا نا کہ میری بات ان سے ہوئی تھی ان کے بیٹے سے پرسوں, جب وہ دھرنا مکمل ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں آ جائیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آنے کو تیار ہوں. وہ لاہور پہنچ چکے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ مشکل ہے بات کرنے کو, ان کو بخار ہے اور تھکن بہت زیادہ ہے. آپ خود سوچے نا کہ جس کیفیت میں وہ دھرنے میں گئے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جس طرح کی سیلنگ ہوئی ہے اور باقی چیزیں ہوئی ہیں, وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں ناقابل یقین حد تک جو تھا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک حکومت جو وہ کرے گی. بالکل, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم نے انہیں دیکھا ویل چیئر پر وہ موجود رہتے تھے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی آپ نے بھی بات کی, یا طبیعت ناساز بھی رہتی تھی تو وہ اپنے موقف سے یا جو اپنی بات کرتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ان کو منانے کے لیے بھی اگر کچھ لوگ جاتے تھے یا میڈیا سے بھی اگر وہ بات کرتے تھے تو ان کا اپنا ہی ایک الگ انداز ہوتا تھا. جی 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 بالکل, ہم اپنی جگہ خاص طور پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت, ان کے عشق اور وابستگی جو تھی وہ تو بے مثال تھی. اور جس طرح جس جوش اور غلبلے کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ تقریباً 4-5 سال کے ساتھ اندر جس طرح انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, جس طرح وہ ساتھ لے کے چلے ہیں, جس طرح لوگوں کے اندر انہوں نے جذبہ بھرا ہے, یہ تو ناقابل یقین بات تھی. جسے کہتے ہیں نا کہ مردہ قوم میں روح پھونک دینے والے بات, وہ کیفیت تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کاشف سلیمان نیوز کے نمائندے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کاشف بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ کچھ روز سے خبریں تھیں کہ انہیں بخار تھا لیکن اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ان کی. جی, تحریک لبیک کے صدر خاتم حسین رضوی جو گزشتہ چند روز سے بخار میں مبتلا تھے, جو ان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے اور ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, لیکن وہ آج جو ہے انتقال کر گئے ہیں اور اس کو انہوں نے کنفرم کیا ہے. اور جہاں ان کا مدرسہ ہے مسکین موڑ کے پاس, وہاں پہ لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پہ تحریک کے لبیک کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں. پہلے تو اس حوالے سے کنفرم کر رہے تھے کہ یہ خبر درست ہے کہ نہیں ہے, پھر ان کے جو اسپوکس پرسن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ خاتم حسین رضوی کچھ پہلے جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. اور اب ان کی تدفین کے حوالے سے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے طے کیا جا رہا ہے کہ ان کا جنازے کا وقت اور تدفین کہاں کرنی ہے. یہ جو فیملی کے لوگ ہیں ان سے رابطے کے بعد جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. کاشف یہ بھی بتائے گا کیا اسلام آباد میں موجود تھے یا لاہور واپس آ چکے تھے؟ جی, یہی بتایا گیا کہ لاہور ان کی واپسی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور صرف یہی کنفرم کیا گیا ہے کہ بخار تھا, ان کی طبیعت خراب تھی اور انہیں ہاسپٹل صرف لے جایا گیا تھا, کورونا وائرس کے کوئی اثرات نہیں تھے, کوئی اور بیماری نہیں تھی؟
ابھی تک جو بات ہوئی، کیونکہ جی بہت سے لوگ جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، تو جتنی بات ہوئی اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کرونا کے حوالے سے ان کو نہیں تھا، ان کو بخار ضرور ہوا جس کا علاج کر رہے تھے اور اسی حوالے سے ان کو لے جایا بھی گیا، لیکن کوئی ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ اس کا اندازہ ہوتا کہ وہ وفات پا جائیں گے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے تو اس چیز کو کنفرم کیا گیا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاشف ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سب آپ کے فرمائے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت باہمت تھے، لوگوں کو بڑا انہیں جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اور جو اپنی وہ بات کرتے تھے اس موقع پر بھی قائم رہتے تھے، ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، میں آخری ملاقات اس وقت ہوئی ہے یہاں پر ان کے مدرسے کے اندر ہی، اور وہ رات دیر تک، لیٹ 1 بجے رات تک لوگ ان سے دنیا جہان کے لوگ آیا کرتے تھے، وہ بیٹھا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بڑے جوش میں تھے، بلکہ اور اس وقت یہ معاملہ جو تھا اپنا ابھی فرانس والا نہیں ہوا تھا، پھر فرانس کے اس کے بعد دوران میں میری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرسوں شام کو وہ لیٹ وہاں سے پہنچے ہیں، اور جب وہ پہنچے ہیں تو میرے پروگرام میں آنا چاہ رہے تھے، گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں آپ بہت تھک گئے، پھر انہوں نے خود ہی کہا میں تھک گیا ہوں، تو پھر انہوں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی جو ان کے امیر تھے شمالی پنجاب کے، اور وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اور وہ تھکن میں، یہ پرسوں کی بات ہے، اور کل وہ تھکن سے زیادہ بڑی ہے اور بخار ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی آج یہ دوناک خبر جو ہمیں ملی ہے۔ لیکن کمال کی بات میں نے بتایا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا شخص ملا تھا جس کو لوگوں نے اپنی امید سمجھا کہ ہمیں آگے جا کے وہ لیڈ کرے گا اور لے کے چلے گا، اور آگے جا کے ہمارے لیے ایک رہنما کی صورتحال پہ ابھرے گا، اور جس طرح وہ لوگوں کو جوش میں اور ولولے میں لے کے چلتے تھے، جس طرح لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، عنایت اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، امیر ہیں شمالی پنجاب کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اتنا بڑا لاس ہے یہ، حرمت رسول کے بہت بڑے محافظ تھے، کیا کہیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ یقیناً یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا عظیم ثانیہ ہے، اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے جس طرح عشق رسالت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا، انشاءاللہ ان کا نام تا صبح قیامت زندہ اور تابندہ رہے گا، اور ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں بھی ناموس رسالت کے لیے گزری ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے ہمارے لیے بھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جملہ کارکنان، ذمہ داران کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے وہ لوگ جو ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے بیدار تھے، ان کے لیے علامہ خادم حسین رضوی جو ہیں ایک رول ماڈل تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، اور یہ نقصان صدیوں بھی پورا نہیں ہو سکے گا یہ خلا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا۔ عنایت الحق صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ 2 روز قبل ہم نے دیکھا جس طرح سیوریا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اتنی ہمت، اتنا جوش، اتنا ولولہ دھرنے میں موجود تھے، اچانک ہی طبیعت خراب ہوئی جب وہ لاہور پہنچے ہیں واپس۔ نہیں، قبلہ امیر المجاہدین جب یہاں تشریف لائے تھے مارچ میں بھی، ناموس رسالت مارچ میں بھی، تو اس وقت بھی ان کو بخار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود کئی شورا کے اراکین نے کہا بھی کہ آپ نہ تشریف لائیں، لیکن اس کے باوجود ان کہا نہیں، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے تو میں ضرور آؤں گا، تو وہ شورا کے اراکین کے منع کرنے کے باوجود ناموس رسالت کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور یہاں سے جب صبح وہ واپس گئے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی۔ آج صبح بھی میری بات ہوئی تو اس وقت صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ جی انہیں ٹیمپریچر ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو ابھی اچانک خبر ہمیں ملی ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اب میں بھی لاہور کی طرف جا رہا ہوں، تمام ذمہ داران کارکنان لاہور پہنچ رہے ہیں۔ عنایت الحق صاحب یہ بھی فرمائے گا، اب آپ نے کہا کہ کارکنان کا جو سلسلہ لاہور آنے کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اہل خانہ سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو، ان کا ابھی کیا کہنا ہے تدفین کے حوالے سے؟ نہیں، وصال کے بعد ابھی تک میرا صاحبزادہ صاحب سے رابطہ نہیں ہوا، چونکہ ظاہر ہے بہت بڑا ثانیہ ہے اور ان کی کال بھی نہیں مل رہی۔ دیگر ذمہ داران سے بات ہوئی لیکن اس بارے میں ابھی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے تھوڑی دیر تک جلد ہی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ فرمائے گا، ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو مارچ تھا اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اب اس کو کس طرح سے پرسو کیا جائے گا، اور ابھی تحریک لبیک کا کیا فیوچر ہوگا؟ لیکن جی انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین کا مشن جو ہے ان کے کارکنان ذمہ داران جاری رکھیں گے۔ یہ ایسا مشن یا آپ نے ایسی اپنے کارکنوں کی تربیت نہیں کی کہ ایک شخص چلا گیا، یقیناً آپ کی موجودگی جو ہے اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا،
لیکن جو نظریہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیا ہے وہ تا صبح قیامت زندہ اور تابندہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری وفا اپنے قائد کے ساتھ یہی ہے کہ اس مشن کو ہم تا صبح قیامت زندہ اور تابندہ رکھیں گے۔ یہ بھی فرمائے گا کتنا بڑا نقصان آپ سمجھتے ہیں تحریک لبیک کے لیے؟ حرمت رسول کے بہت بڑے محافظ تھے، اپنا جو موقف رکھتے تھے اس حوالے سے، اور لوگوں کو جس طرح سے اکٹھا کرتے تھے، کیا اس طرح سے لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کیا جا سکے گا؟ دیکھیے قبلہ امیر المجاہدین کا تو نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے کلام اقبال کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے، خصوصاً نوجوان نسل میں جو عشق رسالت اور ناموس رسالت کے حوالے سے آپ نے جو ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کے اندر جذبات پیدا کیے اور ان کے اندر ایک شعور کو بیدار کیا ہے، تو آپ کا خلا تو نہیں پورا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تحریک لبیک کے ذمہ داران کارکنان کو یہ ہمت حوصلہ قبلہ امیر المجاہدین کے نظر کرم سے یہ ضرور عطا فرمائے گا کہ اس مشن کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ بہت شکریہ رہنما تحریک لبیک عنایت الحق ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ خادم حسین رضوی چند روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی وفات پا گئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جب وہ جو 2 روز قبل مارچ جاری تھا اس میں موجود تھے، اس وقت بھی انہیں بخار تھا، اور جب وہ لاہور پہنچے ان کی طبیعت ناساز ہوئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا اور بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔